This program is brought to you by Marhaba Pharmacy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق اللہ العظیم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اس پلیٹ فارم سے احکام رمضان کی ایک اور نشست، جس میں روزہ دار کے متعلق جو جائز امور ہے اس حوالے سے آپ سے ملاقات ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہم سب رمضان کے اچھے دن گزار رہے ہوں، اور جتنی عبادات اس کے اندر کر رہے ہیں اس کے اندر شوق، جذبے، ولولے کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں، اور یہ رمضان میرے لیے اور آپ کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث ہو، نہ کہ صرف ایک فارمیلٹی ہو کہ ایک سیزن آیا اور چلا گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہم نے گزشتہ کچھ نشست پہلے اس بات کی طرف روشنی ڈالی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کن امور کا یا کن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یا وہ کیا چیزیں جو اس کے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں. تو آج اسی کی مناسبت سے جو اس کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار ایسے کون سے امور ہے، ایسا کون سے کام ہے جو کر سکتا ہے رمضان المبارک کے روزے کے دوران. ظاہر ہے ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرا روزہ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو، اس کے اندر کسی قسم میں کوئی دبا نہ لگ جائے تاکہ وہ مکروہ ہو جائے. تو اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بالکل پاک صاف روزہ ہو. بہت اچھی بات ہے، اسی طرح کوشش کرنی چاہیے، اپنے عبادات کو محفوظ رکھنے کے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادات کا محفوظ کر کے وہاں لے جانا اور اس کا ثواب حاصل کر لینا ہی عبادت کا مقصد ہے. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بخیل سب سے زیادہ فقیر شخص کے متعلق اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا کہ فقیر وہ جس کے پاس مال نہیں ہے. ظاہر ہے ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، تو وہ فقیر ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ فقیر نہیں ہے. فقیر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اعمال تو لے کر آئے، پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر آئے، لیکن اس نے اپنے اعمال کو محفوظ نہیں کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس سے وہ اعمال ختم ہو جائیں گے. مثلا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، اس نے کوئی عمل ریاکاری کے لیے کی ہوگی، اس نے کوئی عمل، کوئی چیز کسی دوسرے کو ایذا پہنچانے کی غرض سے کی ہوگی، کوئی اس طرح کا فعل کیا ہوگا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال محفوظ نہیں ہوئے، اور بہت سارے اعمال لانے کے باوجود بھی وہ اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے. اور ہوگا کیا کہ اپنے اعمال دوسروں کو دینے کے باوجود بھی لوگوں کے حق جو اس سے متعلق ہوگا وہ بہت سارا باقی ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے کہ لوگوں کے پاس جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ اس کو اس کے حق میں ڈال دیا جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مسکین شخص ہے. اس لیے لنبلوکم ایکم احسن عملا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دیکھ سکیں آپ میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے، مطلب اعمال کو بہترین انداز سے کر کے محفوظ کر کے کون لاتا ہے. یہ نہیں کہا اکثر عملا، آپ میں سے کون ایسے ہیں جو بہت سارے اعمال کر کے آتا ہے. نہیں، اعمال کرنا تو بڑا آسان ہے. سبحان اللہ کہنا بھی ایک عمل ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ایک عمل ہے، کسی کو کچھ دے دینا بھی ایک عمل ہے، کسی سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملاقات کر لینا بھی ایک عمل ہے. عمل تو بہت سارے ہیں، عمل کرنا تو آسان کام ہے، لیکن ان اعمال کو محفوظ کرنا کہ ان اعمال کے باوجود بھی کسی کا حق اس طرح سے خراب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ عمل فاسد ہو جائے، اور ان اعمال کو ریا سے، دکھلاوے سے، ایذا سے بچا کے رکھنا یہ مشکل کام ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے.
تو اعمال جو ہم کرتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم محفوظ رکھیں. تو اس لیے بس اوقات بہت سارے ایسے امور، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے ایز اے روزہ دار روزے کے دوران جائز بھی ہے، ہم اس سے دور رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں اسے علماء کرام سے معلوم کر لینا چاہیے. اور کوئی اگر اس طرح کی ضرورت ہو، انسان کو اس طرح کی کیٹیگری میں ہو، کوئی اس طرح کے فیز میں ہو، تو جہاں اس کے لیے رخصت موجود ہے وہ اسے لے سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک شخص اگر کچھ بھول کے کھا لے، پی لے، کسی شخص نے بھول کے پانی پی لیا مثلا، اس کو وہ یاد نہیں رہا کہ وہ روزے میں ہے، تو اب کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اس نے بھولے سے کچھ پی لیا تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا. کتنی اچھی بات ہے. ایک شخص روزے میں ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کو بھول چکا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ساتھ عموماً ہوتا ہے پہلے رمضان کو. تو پہلے رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایک روٹین میں آ رہے ہوتے ہیں تو سحری کر کے سو کے اٹھتے ہیں، جب پھر اس کے بعد اپنے معمولات میں لگتے ہیں تو ذہن میں نہیں رہتا کہ ہمارا روزہ ہے. تو کبھی ہم کچھ پی لیتے ہیں، کچھ جوس وغیرہ، کچھ پانی وغیرہ، بعد میں یاد آتا ہے ارے روزہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے، اللہ نے آپ کو مہمان نوازی کی ہے، اب آپ اپنے روزے کو کنٹینیو کریں. تو وہ جو آپ نے استعمال کیا اس کی وجہ سے آپ کا روزہ خراب نہیں ہو. اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے کے درمیان اگر کوئی شخص سر میں تیل لگا لے یا خوشبو لگا لے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، خوشبو، پرفیوم وغیرہ جس کے اندر الکوہل کے ذرات وغیرہ ہو، اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ اس کے ذرات ناک کے ذریعے اندر جائیں، وہ مناسب نہیں. البتہ اس نے سمپل پرفیوم اسپرے کر دیا یا خوشبو لگا لی اور اس کی خوشبو موجود ہے، اس کو آ رہی ہے، جسے وہ محسوس بھی کر رہا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. اور اسی طریقے سے وہ ادویہ، وہ دوائی کا، ان دواؤں کا استعمال کرنا جس میں طاقت نہ ہو، طاقت مقصد نہ ہو، بلکہ صرف انجیکشن کی صورت میں ہو. تو مثلا کسی کو بخار ہے اور اس نے بخار کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری ہے، اس نے اس بیماری کی وجہ سے کوئی انجیکشن لینے کی کوشش کی اور اس انجیکشن کا تعلق تقویت سے نہیں ہے، تو اس کی بھی فقہاء نے گنجائش نکالی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں مہندی لگاتی ہیں، تو مہندی کے لگانے کے اندر بھی اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا فساد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے، ان کا روزہ ٹھیک ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگین ناک کے ذریعے کوئی ذرات اندر داخل نہ ہوں، جو اس کے آلات ہیں یا اس کے چیزیں ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ نہ ہوں، تو اس صورت میں ان کا روزہ ٹھیک ہے. اور آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ انسان جب شادی شدہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا. اب ایک عمومی سوال یہ ہے کہ کیا ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بیوی کے ساتھ محبت بھی نہیں کر سکتا، اچھی باتیں بھی نہیں کر سکتا، اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ بھی نہیں کر سکتا؟ تو اس میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، انزال یا ڈسچارج ہونے سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، یا اگر وہ صحبت اختیار کر لے، انٹرکورس کر لے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد بھی ہو جائے گا، چاہے ڈسچارج ہو نہ ہو، اور اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا. لیکن محض صرف بات چیت کر لینے سے، بوس و کنار سے، جس کو ہم بیسک رومانس بولتے ہیں، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہے، اس کے شروع کے ایام ہے، یا اس پر اس طرح کی کیفیت ہے، وہ اپنے حرام کے بجائے حلال ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا جب تک وہ کنٹرول رہے. ہاں، اگر اس کی وجہ سے اس کا انزال ہو جائے، پھر وہ اٹ ول لیڈ ٹورڈز دی کفارہ اینڈ دی ریسٹ آف دی تھنگس. اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، جس کا تعلق پینے سے نہیں ہے، جس کا تعلق ازدواجی تعلق قائم کرنے سے نہیں ہے، اس کا
روزے کے درمیان کرنا ٹھیک ہے، درست ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مثلاً ہماری جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہے، جو ہم اپنی روٹین کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ایکٹیویٹیز روزے میں بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی کوئی ہیوی کام کرتا ہے، مشقت والا کام کرتا ہے، تو مشقت والے کام کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مشقت والے کام کرنے سے اس کو بھوک پیاس لگتی ہے، تو اس کے اوپر روزہ مشقت سے گزرے گا، ظاہر ہے اللہ اس کو اس کا ثواب بھی دیں گے، لیکن اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج کل ایک مت ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی بہت مشکل کام کر رہا ہے، اس مشکل کام کی وجہ سے اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، تو وہ کام ہی اس طرح سے اس کے روزے کو فاسد کر دے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خون دینا چاہے، جس طرح عام دنوں میں وہ خون دے سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے روزے کے دوران، اس سے اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے باقی جو روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہے، دیگر جو اس کی مصروفیات ہے، جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے فاسد ہونے کی جو ہم نے علت بتائی تھی شروع میں، وہ یہ ہے کھانا پینا یا ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ جب تک کھانا پینا نہیں ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا نہیں ہے، تو اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کسی چیز کا معدے کے ذریعے یا منہ کے ذریعے یا مقعد کے راستے کے ذریعے داخل کر لینا یا داخل ہو جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس لیے فقہاء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے بغیر جو باقی روٹین کی چیزیں جتنی ہمارے ذہن میں متس ہے، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسواک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسواک کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، تو ذائقہ والے مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو آپ نگل نہیں رہے، ظاہرہ مسواک کے اندر تھوک کو باہر پھینکتے ہیں، تو آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی نیند سے اٹھتا ہے یا کسی کام میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے منہ کے اندر بلغم یا اس کے منہ کے اندر جو اس کی تھوک ہے وہ تھوڑی جمع ہونے کے بعد خود بخود اس کو آدمی نگل لیتا ہے لاشعوری طور پر، تو اس سے اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان مبارک کے روزے کے درمیان اگر وہ برش کرنا چاہے تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ وہ بھی جو اس کی جو وہ پیسٹ ہوتی ہے اس کو انسان باہر ہی تھوکتا ہے، لیکن چونکہ اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر جو خوشبو ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، وہ کلی کے ساتھ اندر جانے کا امکان ہے، تو احتیاطاً ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں۔ آپ افطاری کے بعد برش کر لیں یا سحری سے پہلے برش کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض روایات کے اندر غرغرے سے بھی منع فرمایا، اور غرغرے سے اس لیے منع فرمایا کہ ممکن ہے کہ غرغرے کے اندر جب حالانکہ آدمی پانی باہر پھینکتا ہے، کلی کرنے کے بعد پانی کو باہر نکالتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ پانی کا حصہ اندر چلا جائے، تو احتیاطاً وہاں بھی منع فرمایا، تو اس طریقے سے احتیاطاً یہاں بھی ہم منع فرماتے ہیں، یہاں بھی ہم منع کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک مسائل ہیں جس کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اصولی بات یہی ہے کہ جب تک کھانا پینا نہیں ہے، جب تک ازدواجی تعلق نہیں ہے، جب تک روزے کو فاسد کرنا خود نہیں کر رہا، تو اس وقت تک اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں سے اس کے روزے نہیں ٹوٹتا، جو ہے یہ متس ہے، اور کوئی اور خاص اگر کیفیت ہے اس کے متعلق علماء کرام سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر روزہ خود سے وہ ٹوٹتا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کی وہ قضا کرتا ہے، اس کی وہ قضا اس پر لازم ہے، اور اگر روزے کو وہ توڑ دیتا ہے پھر اس کا وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، اور وہ اگر ازدواجی تعلق قائم کرنے کے ذریعے سے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا رکھی ہے، وہ سزا ہے کہ وہ کفارہ ادا کر دے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے سے قاصر ہے، ایک ایسی کنڈیشن کے اندر ہے جس سے ریکور کرنا، ریٹرن ہونا بالکل ناممکن ہے، محال ہے، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں روزہ دار کے متعلق ہے جو روزہ دار اپنے لیے کر سکتا ہے، جو اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے اندر روزے کے متعلق جو مسائل ہے اسے بہترین انداز سے سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔